شہری کا وقت ہوتا ہے تو بوڑھی ماں شہری کا انتظام کر رہی ہوتی ہے، بوڑھا باپ گھر والوں کو ایک ایک کر کے جگا رہا ہوتا ہے، اور 18 19 20 سال کی لڑکی گھر کے باہر نکل کر گلی میں چھپ کر موبائل پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو نہ شہری کی تیاری کی فکر ہے، نہ خود کی شہری کی فکر ہے، نہ لوگوں کو جگانے اٹھانے کی فکر ہے، بلکہ پتہ نہیں شہری کے وقت کس کو فون کرتی ہے، کتنی دیر تک فون پر باتیں کرتی ہے، حالانکہ شادی تو دور کی بات اس کی ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں صرف اوروں کی شکایت کی بات نہیں کرتا، بلکہ کئی والدین خود کال کر کر کے کہتے ہیں آپ صبح درس میں ایسی باتیں بتائیں کہ ہماری قوم کی بچیاں توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، اور اس برائی سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے کرلا کی مثال ایک اور آپ کو دیتا ہوں۔ نماز فجر کے بعد جب میں درس دے رہا تھا، اس درس میں نے ایک آدمی کو ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، لوگ سحری والے نظر آتے تھے، لوگ نماز فجر پڑھ کر آنے والے نظر آتے تھے، لیکن وہ آدمی اس کے چہرے کا رنگ جدا ہوتا تھا، اس کے کھڑے ہونے کا انداز جدا ہوتا تھا۔ ایک دن 2 دن 3 دن نوٹس کرنے کے بعد جب چوتھے دن میں خود آگے بڑھا کہ اس آدمی کو ذرا پکڑا جائے، دیکھا جائے، پوچھا جائے کہ معاملہ کیا ہے، تو جانتے ہو تعجب ہوگا آپ کو سن کر۔ اے مسلمانوں، جب ہماری قوم کے 10-12 سال کے بچے بھی اٹھتے ہیں صبح سحری کرنے کے لیے، جب بوڑھی عورتیں اٹھتی ہیں صبح سحری کرنے کے لیے، جانتے ہو جب لوگ فجر کی نماز کی تیاری میں ہوتے ہیں، وہ 32-33 سال کا نوجوان فجر کے درس میں آ کر کھڑا ہوتا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب گیا اور اس نے منہ کھولا بات کرنے کے لیے تو اس وقت اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ منہ سے شراب کی بدبو آتی، میں پیچھے ہٹ گیا، اور پیچھے ہٹنے کے بعد کہا میں نے تو نے شراب پی ہے؟ تو جانتے مجھ سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں موقع ڈھونڈ رہا تھا آپ سے بات کرنے کا، آج آپ نے خود ہی پہل کر دی، حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اس لت سے میں بچ جاؤں۔ حالانکہ میری بیوی بھی روزہ رکھتی ہے، میرے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن میں روزہ نہیں رکھ پاتا، اس کی وجہ کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے شراب۔ میں پوچھتا ہوں وہ لوگ جو رمضان شریف میں شراب پیتے، وہ لوگ جو رمضان شریف میں بھی ڈرگس لیتے، وہ جو رمضان شریف میں بھی وائٹنر سونگتے، وہ جو رمضان شریف میں بھی ایم ڈی لیتے ہیں، کوریکس لیتے ہیں، میں پوچھتا ہوں سال بھر اگر تم یہ برائیاں کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم یہ کہو شیطان مجھ سے کراتا ہے، شیطان مجھ سے کراتا ہے، لیکن رمضان شریف میں تیرے پاس کون سا بہانہ ہے؟ ارے یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب اللہ تیرے دشمن شیطان مردود کو قید کر دیتا ہے۔ اب پوچھتا ہوں کہ تو نے اگر شراب پی ہے تو شیطان نے تو نہیں پلایا ہے، کیونکہ اس کو تو اللہ نے قید کر دیا۔ تو اے مسلمانوں پتا چلے گا کہ ایک شیطان ظاہری ہوتا ہے، ایک شیطان باطنی ہوتا ہے۔ جب 11 مہینے تک مسلمان شیطان کے پیچھے 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 چلتا ہے تو رمضان شریف جب آتا ہے تو ظاہری شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا نفس خود بخود 11 مہینے تک اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے خود بخود شیطان بن چکا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہری شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا، لیکن جو باطنی شیطان ہے اس پر کنٹرول کون کرے گا، اس پر قابو کون کرے گا؟ اور رمضان شریف میں تجھ سے جو برائیاں اور جو گناہ ہو رہے ہیں وہ ظاہری شیطان نے نہیں بلکہ تیرے نفس نے کروایا، وہ تیرے باطنی شیطان نے کروایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے اس سے کہا تم روزہ نہیں رکھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب لوگ سحری کرتے ہیں تم شراب پیتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں نے کوشش کی 2-3 مرتبہ، میں نے سحری بھی کیا، روزہ رکھنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن 11, 12, 1 بجتے بجتے کنٹرول نہیں کر سکا اور میں نے شراب پی لی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔